الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون العامدون السائحون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. لهادم تذكره
کر دوں گا لحد میں تذکرہ بترا کر دوں گا سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا لحد میں تذکرہ اور فرشتوں میرے گناہ بے حساب ہیں تو کیا فرشتوں میرے گناہ بے حساب ہیں تو کیا علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا لحد میں تذکرہ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ اور نصیری کا عرفان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ اور باغ جنت میری زبان اپنی جگہ بیت زہرا کا دربان اپنی جگہ بیت زہرا کا دربان اپنی جگہ اور دے دی خالق نے ساری خدائی مگر کہ دے دی خالق نے ساری خدائی مگر ارے یا علی تیرا احسان اپنی جگہ یا علی تیرا احسان اپنی جگہ نظر میں چہرے مرتضیٰ دیکھ کر کہ نظر میں چہرے مرتضیٰ دیکھ کر آ گئے سارے اوزان اپنی جگہ آ گئے سارے اوزان اپنی جگہ جنت اپنی جگہ ہے یہ مانا مگر کہ جنت اپنی جگہ ہے یہ مانا مگر ارے کربلا تیرا ارمان اپنی جگہ کربلا تیرا ارمان اپنی جگہ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ کیا نماز و اذا کا تقابل وفا کہ کیا نماز و اذا کا تقابل وفا ارے جسم
اپنی جگہ، جان اپنی جگہ، جسم اپنی جگہ، جان اپنی جگہ، عشق حیدر میں سلمان۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو پریشانوں سے جدا ہو گئے، کے بازو ریتی پہ گرے شاہ کے غمخوار کے بازو، ارے تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، ہائے رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شب، صدمہ یہ ہوا ذوق سے کم ہو گئے شب، صدمہ یہ ہوا ذوق سے کم ہو گئے شب۔ اکبر سے کہا کر دو گریباں کو دوپارہ، ہم ذوق میں ہے قتل ہوا شیر ہمارا، ارے عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدارا، فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، ارے بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمہ سکینہ، فرما کے یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا، سمجھے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا، ارے تھا سینہ اقدس میں کلے جاتا ہو بالا، چلاتے تھے ہے میری آغوش کا پانا، آگے کبھی بڑھتے کبھی گر پڑتے تھے شب، ارے گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شب، گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شب، حضرت کو سنبھالے ہوئے دریا پہ جو لائے، عباس علمدار سسکتے نظر آئے، اکبر نے کٹے ہاتھ تڑپتے ہوئے پائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، جھکنے لگے جو کاپ کے غش کر گئے شب، ارے ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شب، ثابت علی اکبر پہ ہوا مر گئے شب، جب کٹ گئے دریا پہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام والصلاة والسلام على أشرف خلائق أجمعين وإمام الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وآله طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صلوات محمد وعلى محمد. حضرات گرامی قادر و صاحبان علم و فاضل، اس سے قبل کہ آئے مبارکہ کے ذیل میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں. آپ سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر زاہد حسین ابن شاہد حسین کی روح کو ایصال فرمائیں. مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ناظرین کی خدمت میں یہ بہت اہم بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ وائس آف کربلا جو میڈیا کے ذریعے سے یہ چینل آپ کی خدمت کر رہا ہے، بالخصوص مرحومین کے ایصال ثواب کا انتظام کر رہا ہے، میں دل کی گہرائی کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور مزید اسی طرح سے یہ اس دور میں، اس کووڈ کے دور میں جو ہے مرحومین کی خدمت انجام دیتے رہیں. حضرات، قرآن کریم کی بہت مشہور آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے. اتنی مشہور آیت مبارکہ ہے کہ جو ہر خاص و عام کی ضد زبان ہے، کیونکہ قرآن کریم کے کچھ فقرات ایسے ہیں کہ جو عوام کی زبان پر گاہ بگاہ سنے جاتے ہیں. ان فقرات میں سے ایک فقرہ یہ بھی ہے ان اللہ مع الصابرین. قرآن کریم بڑی موٹی موٹی باتیں کرتا ہے. قرآن کریم جو ہے وہ عوام و خواص دونوں سے خطاب کرتا ہے. قرآن کریم کی کچھ آیات صرف عوام، صرف خواص کے لیے ہے، جسے صرف خاص سمجھ سکتے ہیں، اور کچھ آیات جو ہیں عوام کے لیے بھی ہیں، خواص کے لیے بھی ہیں. جو آیات عوام اور خواص دونوں کے لیے ہے اسے آیات محکمات کہتے ہیں. اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جس میں اتنا واضح حکم ہوتا ہے، جتنا اتنا کھلا ہوا حکم ہوتا ہے کہ اسے عام بھی سمجھ سکتا ہے، خاص بھی سمجھ سکتا ہے، اسے قرآن کی اصطلاح میں آیات محکمات کہتے ہیں. اور جو آیات صرف خواص کے لیے ہے، اہل علم کے لیے ہے، جس میں احتیاج تفسیر و تصریح کی، جس میں احتیاج معلمان قرآن کی، جس میں احتیاج ہے ان افراد کی جنہیں اللہ نے علم قرآن بھرایا ہے، ان آیات کو آیات متشابہات کہتے ہیں. یہیں سے نقطہ واضح ہو جاتا ہے. وہ نادان مسلمان جو قرآن کو کافی جانتے ہیں وہ اس بات کو جان لیں
جب تک قرآن میں آیات متشابہات ہیں تب تک معلمان قرآن کی احتیاج ہے، ضرورت ہے۔ انکار نہیں کر سکتا قاری قرآن اس وقت تک جب تک یہ آیات قرآن کریم میں موجود ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلم قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان افراد کی ضرورت نہیں ہے جنہیں اللہ نے قرآن کا علم بھرایا ہے۔ تو جو آیات محکمات ہیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، ان اللہ مع الصابرین، پروردگار صابرین کو تسلی دے رہا ہے، حوصلہ بڑھا رہا ہے، ہمت بڑھا رہا ہے، اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ صبر میرے نزدیک پسندیدہ صفت ہے، اور صابرین کے میرے نزدیک ایک درجہ ہے، مرتبہ ہے، ایک ویلیو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم ہمیں صابر دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کووڈ کا دور ہے، اس منحوس بیماری نے پوری عالم انسانیت کو گھیرا ہوا ہے، ہر طرف مصیبتیں ہیں، غم و اندوہ ہیں، ہر طرف تکلیفیں ہیں۔ اس دور میں سب سے بڑی تلقین ہے ہمارے لیے۔ یاد رکھیے گا خداوند کریم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، صبر کرو۔ جب صبر کرو گے تو اپنے آپ کو تنہا نہیں پاؤ گے۔ آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ مصیبت اگر آ جاتی ہے، کوئی استاد آ جاتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصائب مصیبتیں پہنچتی ہیں، اس وقت دو چار افراد اگر ساتھ ہوتے ہیں تو کس قدر انسان کا حوصلہ بڑھ جایا کرتا ہے، کس قدر ہمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ دو چار مخلص اگر جو ہے ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے ملاحظہ کیا اگر دو چار عوام میں سے افراد کھڑے ہو جائیں تو انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور خود کائنات کا خالق کہہ دے بندے میں تیرے ساتھ ہوں تو ملاحظہ کریں گے آپ اس کی ہمت اور حوصلے کا جو ہے وہ اندازہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس سے پروردگار کہہ رہا ہے میرے بندے تو صبر سے کام لے، جب تجھ پر مصیبت پہنچے، جب کوئی تجھ پر افتاد پہنچے، کوئی جو ہے تجھ پر جو ہے تکلیف پہنچے تو تو صبر سے کام لے، اور جب تو صبر سے کام لے گا تو تو خود کو تنہا نہیں پائے گا، تو خود کے ساتھ مجھے پائے گا، خود خدا کو، خالق کائنات کو۔ اب ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ، جس بندے کے ساتھ خود خالق جڑ جائے، کائنات اسے کمزور کر سکتی ہے، کائنات اسے ناکام کر سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں پہاڑ اپنا راستہ بدل سکتے ہیں لیکن وہ بندہ اپنا راستہ نہیں بدل سکتا جس کے ساتھ خود خدا ہو۔ کائنات کی ساری طاقتیں فیل ہو سکتی ہیں اس کے سامنے، جس کے سامنے خود خالق مطلق ایسا قادر کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جب اس کے ساتھ بندے کے ساتھ خود خدا کی ذات ہو۔ تو آج وہی دور ہے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ صبر کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں تو وہ دو چار اہم باتیں مجھے آپ کی خدمت میں بہت مختصر وقت میں عرض کرنا ہے۔ عیش و نشاط کا دور، خوشحالی کا دور جب ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنے اور غیر کو پہچان نہیں پاتا ہے، ایک بھیڑ ہوتی ہے اس کے ارد گرد، دوستوں کی، احباب کی، لیکن وہ پہچان نہیں پاتا کہ مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے، وفادار کون ہے، غدار کون ہے۔ لیکن جہاں مصیبت آ جاتی ہے آدمی کے اوپر، جہاں تکلیف پہنچتی ہے، جہاں کوئی افتاد پڑ جاتی ہے، اس وقت مخلص ٹھہر جاتے ہیں، اور جو وقت کے خود غرض افراد ہوتے ہیں وہ چھٹ جایا کرتے ہیں۔ انسان تنہائی کا احساس کرتا ہے، انسان خود کو تنہا پاتا ہے، یعنی خود مصیبت آتے ہی مخلص اور غیر مخلص، غدار اور وفادار دوستوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے۔ جو غدار ہوتے ہیں، جو وقت کے خود غرض ہوتے ہیں، وہ چلے جایا کرتے ہیں، اور جو وفادار ہوتے ہیں وہ ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں مسلمان سب کو برابر نہ جانے۔ پیغمبر کے ارد گرد سب برابر نہیں تھے۔ دوسری ہی جنگ میں، جنگ احد میں ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ جب جیسے ہی پیغمبر پر مصیبت آئی اور دشمن نے الغار کیا تو جو غدار محمد تھے وہ بھاگ گئے، جو وفادار محمد تھے وہ محمد کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ غدار اور وفادار ایک ساتھ جمع ہو جائیں؟
جو وفادار تھے وہ ساتھ کھڑے رہے. ہم کہتے ہیں وفادار ایسے ہیں جن کا احترام کیا جائے اور غدار ایسے ہیں جن پہ لعنتیں پڑھی جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو مصیبتوں کے دور میں پہچانا جاتا ہے کون اپنا ہے کون غیر. اور ایک بات بہت اہم مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، صبر. صبر، جہاں صبر پایا جائے گا وہاں دو صفتیں لازم ہے کہ پائی جائے. آپ کہیں گے مولانا وہ کون سی دو صفتیں؟ دیکھیے بہت اہم بات ہے، میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. خدایا اس مصیبتوں کے دور میں اپنے آپ کو اس صبر کی صفت سے متصف کریں. جہاں یہ صفت پائی جائے گی صبر، وہاں دو صفت لازم ہے کہ پائی جائے. آپ کہیں گے مولانا وہ کون سی دو صفت ہیں؟ پہلی صفت ہے یقین. چونکہ صبر ہوگا ہی تب جب یقین خداوندی ہوگا. خدا کی طاقت پر یقین، خدا کی ربوبیت پہ یقین، خدا کے رحمان ہونے پہ یقین، خدا کے رحیم ہونے پر یقین، خدا کے خبیر ہونے پہ یقین، خدا کے علیم ہونے پر یقین، خدا کے بصیر ہونے پہ یقین، خدا کے سمیع ہونے پہ یقین. جس بندے کو، جو بندہ یہ جانتا ہے میرا خدا سن رہا ہے، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میرا خدا جانتا ہے، میرا خدا خبردار ہے مجھ سے، میرے حالات سے، اور خدا طاقتور ہے، بے پناہ طاقتور ہے. کیسی کیسی صفات سے اس نے اپنے آپ کو پہچنوایا قرآن کریم میں کہ میرے ہی ہاتھ میں فضل ہے، میرے ہاتھ میں ساری خیر و خوبیاں ہیں، میرے ہاتھ میں ملک ہے، جسے چاہوں ملک دے دوں، جس سے چاہے ملک لے لوں، جسے چاہے ذلیل کر دوں، جسے چاہے عزت دے دوں. اب مجھے بتائیے خدا کی ان صفات پر اگر یقین ہوگا تبھی تو صبر ہوگا. صبر اظہار یقین کا نام ہے. جب بندہ اپنے خدا پر 100% یقین کر لیتا ہے تب وہ صبر کی منزل میں آ جاتا ہے. دوسری صفت کیا ہے صبر کے ساتھ جو لازم ہے؟ وہ شجاعت، بہادری، تحور. کیونکہ جہاں صبر پایا جائے گا وہاں بہادری پائی جائے گی. چونکہ صبر بزدل نہیں کیا کرتے ہیں، صبر شجاع کیا کرتے ہیں، بہادر کیا کرتے ہیں. بزدل زندگی کی تمنا ختم کر دیا کرتے ہیں، حسرتیں ختم کر دیا کرتے ہیں. ذرا سی مصیبت آئی، ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی مسائل سے دو چار ہوئے بس چاہتے ہیں کہ زندگی کا خاتمہ ہو جائے. اسی لیے دین اسلام نے شریعت محمدی میں خودکشی کرنے کو حرام قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیتے بہادر ہیں اور خودکشی بزدل کیا کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. متوجہ ہوگا آپ؟ جو زندہ رہ رہا ہے وہ شجاع ہے، اور صبر کے ساتھ، بالخصوص تکلیف کے موقع پر، بالخصوص مصائب کے موقع پر، بالخصوص مصیبتوں کے موقع پر جو زندگی گزار رہا ہے وہ شجاع ہے، وہ بہادر ہے. تو جہاں صبر پایا جائے گا وہاں یقین بھی ہوگا، جہاں صبر پایا جائے گا وہاں شجاعت بھی ہوگی. اور میں آپ کو یہ بات آپ اکثر و بیشتر شاید خطبہ سے سنتے رہتے ہوں گے کہ صبر جو ہے ہر ایک سے نہیں ہوتا ہے. اور فطری یہ یاد رکھیے گا، جلد بازی، اضطراب، جلد پریشان ہو جانا، جلد مضطرب ہو جانا یہ انسان کی فطرت میں ہے. قرآن کریم نے ان الفاظ کو ذکر کیا ہے کہ انسان تو بڑی جلدی ناشکرا ہو جاتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں ان آیات کی تلاوت کرتا، میں ترجمے سے کام لے رہا ہوں. انسان جلد باز ہے، جلد ناشکرا ہو جاتا ہے. ذرا سی مصیبت آتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، گڑ گڑا کر ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور جب ہم اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بھول جایا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کی فطرت ہے کہ جلد پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر، جب انسان صبر سے کام لیتا ہے اور صبر کی صفت کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے تو فطرت پر بھی حاوی ہو جایا کرتا ہے، شجاع بن جاتا ہے، بہادر بن جاتا ہے، خدا کی ذات پر اس کا یقین بڑھ جاتا ہے. جتنے محاسن ہیں، جتنی اچھی خوبیاں ہیں، میں قرآن کریم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرے ناظرین سنیں اور سننے کے بعد خدایا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جتنی بھی صفات کا مطالبہ اسلام نے ہم سے کیا ہے کہ تم میں یہ صفت بھی ہونی چاہیے، 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 یہ خوبی بھی ہونی چاہیے، یہ خوبی بھی ہونی چاہیے، ان تمام خوبیوں میں سے دو صفت ایسی ہیں
اسے قرآن ہم سے چاہتا ہے کہ اس کی ترویج ہو معاشرے میں، اس کا رواج پائے معاشرے میں، پرموٹ ہونی چاہیے وہ معاشرے میں۔ وہ دونوں سے صفت کون سی ہے؟ ایک صبر ہے اور ایک حق پرستی ہے۔ قرآن کی آیت سناؤں میں آپ کو؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سورہ والعصر کی آیت مبارکہ ہے کہ تم وصیت کرو حق کی، حق پرستی کی وصیت کرو، حق کی حمایت کی وصیت کرو اور صبر کی وصیت کرو۔ یہ وصیت کیوں کرا رہا ہے پروردگار؟ صرف ثابت دیکھنا نہیں چاہتا ہے کہ ہم صرف ثابت بنے رہے، نہیں، ہمارے ذریعے سے صبر کو عام بھی کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں صرف حق پرست نہیں دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہارے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی حق پرست ہو جائیں، یعنی گویا ہمارا معاشرہ صابروں کا معاشرہ بن جائے، ہمارا معاشرہ حق پرستوں کا معاشرہ بن جائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب معاشرہ صابروں کا معاشرہ بن جائے گا تو شجاعت عام ہو جائے گی اور تمام بہادروں کا معاشرہ جو ہے دنیا میں جو ہے منظر عام پر آ جائے گا۔ ایسے حق پرستی ہے، حق پرستی کو پرموٹ کرے۔ اللہ نے کہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرو، خود بھی تمہیں حق کا حمایتی ہونا چاہیے، حق پرست ہونا چاہیے، اور تم تلقین کرو، وصیت کرو دوسروں کو کہ تم بھی حق پرست بن جاؤ۔ اب میں یہاں رک کر بڑا لطیف جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ خداوند کریم کیوں چاہتا ہے کہ ہم حق کی حمایت کریں، حق پرستی سے کام لیں؟ کیونکہ جو حق پرستی سے کام لے گا وہی تو علی کے ساتھ ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ خداوند کریم کا بار بار یہ کہنا حق پرستی سے کام لو اور حق کی وصیت کرو، حق کی وصیت کرو، یہ لوگ گویا حق کی وصیت کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، علی کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، اور جہاں جہاں علی مڑیں گے وہاں وہاں حق مڑ جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کس قدر پیغمبر نے جو ہے وہ امتیاز سے کام لیا ہے۔ جہاں جہاں علی مڑیں گے، جہاں جہاں علی مڑیں گے پیچھے پیچھے حق آ جائے گا، جہاں جہاں علی مڑیں گے پیچھے پیچھے حق ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علی آگے آگے ہوں گے، حق پیچھے پیچھے ہوگا، یعنی گویا علی پیشوائے حق ہیں، علی امام حق ہے۔ تو ہمیں کہنے دیجئے کہ اگر حق کو تلاش کرنا ہے تو علی کے دروازے پر آنا ہوگا، علی کو تلاش کرنا ہے تو حق کی حمایت کرنی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حق پرستی علی سے جوڑے رکھتی ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے صابر بن جاؤ گے اتنا حسینی ہو جاؤ گے، اور جتنا حق کی حمایت کرنے کے عادی بن جاؤ گے اتنے عالمی بن جاؤ گے، کیونکہ حق کی حمایت علی سے جوڑتی ہے اور صبر کی صفت حسین سے جوڑتی ہے۔ حق کی حمایت، ان دونوں صفتوں کو رواج دینے کا حکم ہے۔ قرآن حکم دے رہا ہے، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے، عمل کے لیے ہے۔ تمام صفات اپنی ذات میں مقید رکھیے، مزین رکھیے، لیکن دونوں صفتوں کو پرموٹ کیجئے، رواج دیجئے، معاشرے میں رواج دیجئے۔ جہاں بیٹھ رہے ہیں وہاں کہیے کہ صبر سے کام لیجئے، نہ کہ ان کے صبر کو توڑیے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کووڈ کا دور ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں مایوس کن باتیں کرنے لگتے ہیں، ہم یہ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ میاں حالات خراب ہیں، بہت مصیبتیں ہیں، ہر طرف موتوں کی خبریں آ رہی ہیں، روزگار ختم ہوتا جا رہا ہے، کیسی کیسی مایوس کن باتیں کرتے ہیں ہم بیٹھ کر۔ نہیں، یہ مایوس کن باتیں کرنے کا دور نہیں ہے، بلکہ صبر کو پرموٹ کرنے کا دور ہے، صبر کو رواج دینے کا دور ہے، صبر کو عام کرنے کا دور ہے۔ اور اس صبر کی صفت کو جب عام کیا جائے گا تو اپنے خدا پر یقین بڑھتا چلا جائے گا، خدا پر یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا جب خدا پہ یقین بڑھتا ہے تو پھر بندہ اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ جتنا کمال کو پہنچ جاتی ہے یہ صفت، یہی تو کہہ رہے تھے حسین میدان عرفات میں کھڑے ہو کر، خداوندہ جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھو دیا، اور خداوند کریم جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یعنی حسین صرف خدا کو پانا چاہتے تھے، اس کے نتیجے میں چاہے سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ یہ صبر کی معراج تھی، اتنا یقین بڑھتا گیا، اتنا یقین بڑھتا گیا، اتنا یقین بڑھتا گیا کہ ایک مرتبہ بھی زبان پہ سوال نہیں آیا، میرا علی اکبر نہیں رہا، میرا قاسم نہیں رہا، میرا اولو محمد، میرے اولو محمد نہیں رہے۔
بلکہ جب بھی کوئی لاشا اٹھا کر لائے حسین تو سجدہ شکر بجا لائے. کون ہے، کون بوڑھی آنکھیں ہیں جو اپنے جوان بچی کے جو ہے وہ لاشے کو دیکھے، وہ اس حالت میں دیکھے کہ وہ لے کے کربلا پر ایڑیا رگڑ رہا ہو. یہ صبر حسینی. حسین کا صبر جتنا بڑھتا گیا اتنا خدا کی ذات پر یقین، جتنا یقین بڑھے گا اتنا صبر بڑھے گا. میرے عزیزو، میں کس کے صبر کا ذکر کروں کربلا کے حوالے سے. حسین کا صبر ختم ہوا تو سید سجاد کے صبر کا آغاز ہوا. روایت بتاتی ہے جب حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا، سرخ و سیاہ آندیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزو اچھلنے لگا. ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام دکھیاری بہن اس خیمے میں آئی جس خیمے میں سید سجاد تھے. ایک مرتبہ شانہ ہلا کر کہا میرے لال اٹھو، قیامت آ گئی ہے. اے میرے لال دیکھو کیا ہو گیا، قرار نہیں ہے کربلا کی زمین کو، دیکھو آ کر ہو کیا گیا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی آنکھ کھولی سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں پردہ خیمہ ہٹایا جائے. اور جیسے ہی در خیمہ کا پردہ ہٹا دیکھا کہ حسین کا سر نو کے نیزہ پر ہے. میرے امام نے کہا السلام علیک یا ابا عبد اللہ. بس یہ وہ گھڑی تھی کہ جب صبر جناب سید سجاد کا آغاز ہوا. پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے. سلام ہو میرے امام پر، سید سجاد پر سلام ہو. کس قدر صبر سے کام لیا. روایت بتاتی ہے، میں بہت زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا، بہت مختصر وقت ہے، لیکن مصیبت کا دور. کیسی مصیبتیں ہیں. روایت بتاتی ہے شام غریبہ گزری. کس قدر مصیبتوں سے بھری ہے شام غریبہ، کس قدر مصیبتوں سے بھری ہے شام غریبہ. یہ شام غریبہ گزری تو اب وہ وقت آیا کہ جب اسیران کربلا اہل حرم امام حسین کو جو ہے وہ قید کر کے لے جایا جا رہا تھا. روایت بتاتی ہے کہ جب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، وہ بیمار جو صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، جو عصا کا سہارا لے کر کھڑا ہوتا، اس کے ہاتھوں میں بھاری ہتھکڑیاں، اس کے پیروں میں جو ہے وہ بیڑیاں، گلے میں جو ہے خاردار تو کمر میں لنگر. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرا امام کیسے چلا ہوگا، کیسے بیٹھا ہوگا اونٹ پر. تمام بیویوں کو بٹھایا گیا، ننھی بچی سکینہ کو بھی جو ہے اونٹ پر بٹھایا گیا. اور نہیں بٹھایا نہیں گیا، وہ بچی بیٹھ کہاں پاتی تھی. لیکن روایت بتاتی ہے کہ اس بچی کو جو ہے اونٹ کی کمر سے باندھ دیا گیا. جب اونٹ چلتا تھا جناب سکینہ کا سینہ زخمی ہو جایا کرتا تھا. روایت بتاتی جب یہ تیار ہو کر یہ قافلہ چلنے لگا تو اس جگہ سے گزارا گیا جہاں میرے حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہن نے کیسے دیکھا ہوگا، بیٹے نے کیسے دیکھا ہوگا، اس بیٹی نے کیسے دیکھا ہوگا جس بیٹی کو باپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی تھی. روایت بتاتی ہے کہ جناب سید سجاد نے بابا کے بے سر لاشے کو دیکھا تو ایک مرتبہ تھر تھری بن گئی، لغزش پہ جو ہے بدن میں جو ہے تھر تھری پیدا ہو گئی اور جسم مبارک جو ہے وہ زرد پڑ گیا. اور ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے لال کی یہ حالت دیکھی تو شانے کو ہلایا، ہے میرے لال یہ کیسی حالت ہے. پھوپھی اماں آپ دیکھتی نہیں ہے جوان موجود ہے مگر بابا کا لاشا بے گور و کفن ریگ کربلا پر پڑا ہے. لیکن یہ جوان ہے کہ اپنے باپ کو نہ غسل دے سکتا ہے، نہ کفن دے سکتا ہے، نہ دفن کر سکتا ہے. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر زاہد حسین ابن شاہد حسین کی روح کو ایثار فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى 9 المعصومين من ذريتك. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته.